السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20واں پارہ سیکنڈ رکوع آج پڑھیں گے ہم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا علیہ السلام اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ آتیناہ حکما و علما وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی اور جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت کے خزانے عطا فرمائے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جب کہ اہل شہر غفلت میں تھے، کوئی دوپہر کا ٹائم ہوگا، سونے کا ٹائم ہوگا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ دشمن قوم کون سی تھی؟ فرعونی، قبطی۔ اب جوان ہوئے تو اب پتہ تو چل گیا کہ میں تو بنی اسرائیل میں سے ہوں، اور اپنی قوم کا ایک شخص اور ایک قبطی قوم کا شخص دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا، یعنی اس قبطی کے خلاف جو بنی اسرائیل میں سے تھا اس نے دہائی دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا۔ فَوَقَذَهُ موسیٰ، کس کو؟ وہ جو قبطی تھا۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اور اس کا کام ہی تمام کر دیا، ایک مکے سے ڈھیر ہو گیا وہ۔ موسیٰ علیہ السلام تھے بھی بڑے جوشیلے۔ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، یعنی اتنا غصہ مجھے شیطان نے دلا دیا، مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس زور سے اسے مکہ مارا کہ وہ آدمی قتل ہو گیا میرے ہاتھ سے۔ فوراً سوچنے لگے کہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہوا ہے۔ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، وہ شیطان تو بڑا سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہنے لگے اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر ڈالا، مجھ سے قصور سرزد ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں کرنا تو نہیں چاہتا تھا۔ اب وہ اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، بس شیطان نے اتنا غصہ دلایا کہ اس زور سے اسے مکہ مارا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، کہنے لگے یا اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، فَاغْفِرْ لِی، میری مغفرت فرما دے۔ غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مغفر ہیلمٹ کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ سر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ہم جو مغفرت مانگتے ہیں نا اللہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ تو وہ بھی یہی دعا کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ میرے اس گناہ کو لوگوں کی نظروں سے بھی چھپا لے اور میرے اس گناہ کو بخش دے اور مجھے معاف کر دے۔ فغفر اللہ، تو اللہ نے اسے معاف کر دیا، اس کی مغفرت فرما دی۔ دونوں طرح سے اللہ نے معاف بھی کر دیا اور اللہ نے لوگوں کی نظروں سے بھی چھپائے رکھا اس بات کو۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت ہی غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، موسیٰ علیہ السلام نے پھر عہد کیا، کہا کہ اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پہ کیا ہے، یعنی جو مجھے معاف کر دیا ہے، اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، اگلے دن وہ صبح سویرے ڈرتے ڈرتے اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتے ہوئے شہر میں جا رہے تھے کہ یکا یک ایک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر پکار رہا ہے۔
قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے، کل تمہاری وجہ سے مجھ سے ایک اتنا بڑا قصور سرزد ہو گیا، آج تو پھر لڑائی کر رہا ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی ہوا عدو لہما، پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے، ان یبطش بالذی، اس شخص پہ حملہ کرے، یعنی جس کے خلاف وہ دہائی دے رہا تھا، ہوا عدو لہما، جو کہ ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی دشمن قوم سے تھا، مصری تھا، قبطی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اب پہلے تو غصہ دکھا رہے ہیں اس اپنی قوم کے آدمی کو، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ تو بہت ہی غوی مبین ہے، تو بہت ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ اب جب اس سے اس طرح بات کی اور اس کے بعد وہ مارنے کو تو دوڑے اس قبطی کو، لیکن یہ جو شخص تھا جو ان کی اپنی قوم سے تھا، جس کو یہ غوی مبین کہہ رہے تھے، یہ سمجھا کہ بس اب یہ کل تو دوسرا آدمی مارا تھا تو آج یہ میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا جو موسیٰ کی قوم سے تھا، کہنے لگا اے موسیٰ کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا؟ وما تريد ان تكون من المصلحین، اب کل تک تو پردہ پڑا ہوا تھا اس بات پہ، اب ان کی اپنی ہی قوم کے اس آدمی نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا کہ کل کا جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ نے کیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا راز کھل گیا، ہو سکتا ہے کسی نے جا کے دربار میں بھی یہ خبر پہنچا دی ہو، کیونکہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا۔ وہ پرلا سرا وہ تھا جہاں پہ محلات تھے بادشاہ کے، وہاں سے اس نے خبریں کچھ سنی اور کچھ باتیں اسے پتہ چلیں، تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور بولا موسیٰ، سرداروں میں آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں، انی لک من الناصحین۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتے ڈرتے سہمتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، فخرج منہا خائفا یترقب، اور اپنے رب سے دعا کرنے لگے، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے بچا دے، ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اللہ نے رہنمائی کی، مصر سے نکل کے چلتے 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 مدین پہنچ گئے۔ اب مدین کے ایک کنویں پہ پانی پینے کے لیے رکے تو دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں کہ وہ اس بھیڑ میں نہ جائیں۔ قال ما خطبکما، موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، جب یہ پانی پلا چکیں گے پھر آخر میں ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اب ظاہر ہے وہ تو عورتیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھے تو چرواہے تو پیچھے ہٹ گئے ہوں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تھے بھی ایسے ہی۔ پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھے، ان عورتوں کی مدد کر کے ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا بلکہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہی ایک بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے، کوئی بھی نیکی کر کے نیکی کر اور دریا میں ڈال، یہ محاورہ ایسے ہی نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دیں نا، پھر ہماری نظریں اسی پہ لگی رہتی ہیں، اچھا میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا تھا، اب اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ بھول جانا چاہیے اگر کوئی نیکی کریں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فسقا لہما،
ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا، ثم تولا الی الظل، پھر ایک سائے میں جا کے بیٹھ گئے اور اپنے رب سے متوجہ ہوئے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کرتے میں اس کا محتاج ہوں۔ بہت پیاری دعا ہے، مجھے بس تجھ سے ہی امید ہے، ہر بھلائی کی، ہر خیر کی، اور جو خیر تو میری جھولی میں ڈالے میں تو اس کا طلبگار ہوں ہی، میں تو اس کا محتاج ہوں ہی، میں تو ایک محتاج بندہ ہوں۔ اور اس دعا کا کتنا اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہنے کا بھی سبب بنا دیا، انہیں ان لڑکیوں نے اپنے گھر بلایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی بھی کروا دی۔ اس لیے علماء یہ دعا بتایا کرتے ہیں جب شادی کے لیے اگر کسی کوئی دعا کرے نا تو اسے کہتے ہیں کہ یہ دعا کیا کریں جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، کیونکہ اس دعا کرنے کے بعد پھر ان کی شادی بھی ہو گئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ٹھکانہ بھی دے دیا۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، انہوں نے تو ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، لیکن کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا گھر کہیں قریب ہی ہو، پانی پلانے کے بعد گھر چلی گئی ہوں، جا کے اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا ہو، پھر واپس آئی اور آ کے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں، اس کا معاوضہ آپ کو دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے، اب وہ کون تھا؟ فلما جاءہو، یہاں پہ نام نہیں لیا گیا، ایک ضمیر ہے، اس کے پاس، یعنی ان عورتوں کے والد کے پاس۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ان کے گھر موسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ وقص علیہ القصص، اور اپنا پورا قصہ انہیں سنایا۔ سورت کا نام بھی سورہ قصص ہے نا، پورا سارا قصہ مصر میں فرعون کے گھر میں پلنے بڑھنے اور بندہ قتل ہونے تک سب کچھ ان کو جب سنایا، قال لا تخف، وہ کہنے لگے کہ تم خوف نہ کرو، نجوت من القوم الظالمین، اب آپ ظالم لوگوں سے نکل آئے ہیں، نجات پا گئے ہیں۔ قالت احداہما، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، اب چونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں نے کہا، دو ہی تھیں لڑکیاں، دونوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اس شخص کو ملازم ہی رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط ہو اور امانت دار ہو، قوی اور امین ہو۔ یہ دو صفات ایسی ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی آتی ہیں کہ وہ قوی الامین تھے۔ پیچھے ہم نے سورہ نمل میں ملکہ سبا کا جو قصہ پڑھ رہے تھے، وہاں پہ وہ جن جو عفریت کہتا تھا کہ میں لے کے آؤں گا ملکہ سبا کا تخت، وہ بھی کہتا تھا کہ انی علیہ قوی الامین وانی علیہ لقوی الامین، اس نے بھی اپنے لیے یہی دو صفات بیان کی تھی کہ میں مضبوط اور امانت دار ہوں۔ تو یہاں یہ لڑکیاں بھی اپنے والد سے کہہ رہی ہیں کہ جو ملازم میں جو دو صفات ہونی چاہیے وہ دونوں اس میں موجود ہیں۔ قالا، اس نے کہا، یعنی ان لڑکیوں کے باپ نے کہا، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دینا چاہتا ہوں، لیکن تم 8 سال تک میرے ہاں رہو گے، ملازمت کرو گے، 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فری میں ملازمت کرو گے، اس کا ان کو معاوضہ بھی دیتے ہوں گے، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ وما ارید ان اشق علیک، میں تم پہ سختی نہیں کرنا چاہتا، 8 سال تک تم ضرور میری ملازمت کرنا، پھر اس کے بعد اگر 2 سال اور رہو تو
तुम्हारी मर्जी, ना भी रहो तो वेल एंड गुड, 8 साल के बाद तुम अपनी बीवी को लेके जा सकते हो। अब ये उनके दरमियान बात तय हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा अच्छा, पहले अभी वो ये कह रहे हैं सताजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन, तुम इंशाअल्लाह मुझे नेक आदमी पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये बात मेरे और आपके दरमियान डन हो गई, तय हो गई। ज़ालिका बैनी व बैन, इन दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं उसके बाद फिर कोई ज्यादती मुझ पे ना हो, और जो कुछ कौलो करार हम कर रहे हैं वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, उस पे अल्लाह निगहबान है। जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और वो अपने अहलो याल को लेकर चला, अब वो वाली बात है जो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि तूर की के दामन में क्या वाकया पेश आया था। आनस मिन जानिबि तूरी नारा, तो तूर की जानिब उसको एक आग नजर आई। उसने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से कोई खबर ले आऊं या इस आग से कोई अंगारा ही उठा लाऊं। यानी रास्ता भी नहीं मिल रहा था, रात की तारीकी थी, सर्दी थी, तो उन्होंने कहा वहां रोशनी नजर आ रही है, तुम यहाँ रुको, मैं जाता हूँ, शायद वहां से कोई खैर खबर मुझे मिल जाए, कोई रास्ता ही पता चल जाए, या फिर वहां से कोई अंगारा ही ले आऊं जिससे तुम ताप सको। वहां पहुंचा तो वादी के दाहिने किनारे पर मुबारक खित्ते में एक दरख्त से पुकारा गया, नूदिया मिन शातिल वादिल अयमन फिल बुक़अतिल मुबारकति मिन अश-शजरति अन या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, क्या मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहान वालों का मालिक, रब्बुल आलमीन। और हुक्म दिया गया कि फेंक दे अपनी लाठी, व अन अलक़ी असाक, जूं ही के मूसा ने देखा कि वो लाठी सांप की तरह बल खा रही है तो वो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़ के भी ना देखा। इरशाद हुआ, मूसा पलट आओ और खौफ ना करो, तुम बिल्कुल महफूज हो। इन्नका मिनल आमिनीन, उसलुक यदक फी जैबिक, और अपना हाथ गिरेबान में डाल, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये 2 मोजज़े दे दिए, असा और यद बैजा। और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू भींच ले, वज़्म इलई का जनाहक मिनर रहबी फज़ानी का बुरहानान, ये 2 निशानियां हैं तेरे रब की तरफ से फिरौन और उसके दरबारियों के सामने पेश करने के लिए, वो बड़े नाफरमान लोग हैं। अच्छा, एक तो 2 मोजज़े मिले, और दूसरा ये जो अल्लाह ने कहा उसलुक यादा का फी जैबिक, नहीं सॉरी, वज़्मुम इलई का जनाहक, कि अपना बाजू खौफ से बचने के लिए भींच ले। देखिए, ये भी एक तरीका बताया गया है कि जिस वक्त खौफ की कैफियत हो ना, वैसे तो इंसान अनकॉन्शियसली यूं अपने हाथों को दोनों को अपने जिस्म के साथ लगा के, कभी आप देखें कि किसी को खौफ हो ना तो वैसे ही अपने दोनों बाजू अपने साथ अपने सीने के साथ लगा के ऐसे भींच लेता है। कुदरती तौर पे भी इंसान ऐसा ही करता है। तो यहाँ तो अल्लाह ने एक प्रॉपर तरीका बताया कि अपने बाजू भींच ले, और ये खौफ से बचने के लिए है, मिनर रहबी, खौफ से बचने के लिए। और फिर ये जो दोनों मोजज़ात तुम्हें मिले हैं, ये लेकर जाओ फिरौन के पास, वो बड़े नाफरमान लोग हैं। इन्नहुम कानू लक़ौमुल फासिकीन, क़ाल रब्बी इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन, कहने लगे, अल्लाह, मैं तो इनका एक आदमी कत्ल कर चुका हूँ और डरता हूँ कि वो मुझे मार डालेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, व अखाफु अन यक़्तुलून, मैं डरता हूँ कि वो मुझे मार डालेंगे। व अखी हारून हुवा अफ़सहु मिन्नी, मेरा भाई हारून जो है, जो मुझसे ज्यादा जुबान आवर है, उसे मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज दें।
تاکہ وہ میری تائید کرے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہ یا اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دے، ایک تو میری زبان میں لکنت بھی ہے اور میرا بھائی جو ہے وہ زیادہ زبان آور ہے، وہ اچھی طرح گفتگو بھی کر سکتا ہے، آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیں۔ اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک، فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے، ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ تمہارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو ہے۔ اللہ سحر مفتر وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ انہ لا یفلح الظالمون۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ یہ جس خدا کی بات کر رہا ہے یہ رب العالمین کی بات کر رہے ہیں، میں تو اپنے سوا کسی خدا کو نہیں جانتا، میں ہی تم سب کا خدا ہوں۔ حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ۔ حامان اس کا وزیر تھا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ کیسا طنزیہ انداز ہے نا، کہ میرے لیے ایک بڑی سی بلڈنگ بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھ کے ذرا موسیٰ کے رب کو دیکھاؤں۔ اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین، ویسے تو مجھے پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا، یعنی اپنی قوم کو جہنم کی طرف لے کے جانے والے، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں پہ یہ واقعہ تقریباً ختم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر۔ جو کتاب ہم نے موسیٰ کی طرف نازل کی اس کی خوبیاں بتائی ہیں، لوگوں کی بصیرتوں کا سامان بنا کر، وَهُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں، شاید کہ لوگوں کو کوئی نصیحت حاصل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہیں تھے، یعنی طور سینا جو حجاز سے مغرب کی طرف واقع ہے، تم اس وقت وہاں پہ بالکل موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہیں تھے، یعنی جس وقت
موسیٰ علیہ السلام مدین میں حضرت شعیب کے درمیان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہم ہیں اس وقت کی خبریں جو آپ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ۔ جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، اس وقت بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے، طور کے دامن میں۔ مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کریں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا۔ کون سے لوگ؟ اہل مکہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اب تک تقریباً 3000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نسل در نسل اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا رہا۔ ان لوگوں کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اب آپ ان کو ڈرائیں۔ یہ رحمت ہے آپ کے رب کی۔ رحمتم من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبل کا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ ہوش میں آئیں۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے رب تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ ہم نے حجت تمام کر دی ہے، آپ کو ان کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا، فلما جاءہم الحق من عندنا، تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو کہنے لگے کیوں نہ ہمیں وہی کچھ دیا گیا جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ انہیں تو ید بیضا ملا، انہیں تو عصا کا معجزہ ملا، ان کو تو لکھی ہوئی کتاب تختیوں میں ملی، آپ بھی اگر یہی کچھ لائیں تو شاید ہم آپ کی بات مان لیں۔ فرمایا کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ ان سے پوچھو کہ موسیٰ کو مان دیا تھا انہوں نے، جو وہی بنی اسرائیل ہیں نا جن کی طرف موسیٰ بھیجے گئے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ معجزات اگر آپ کو ملیں تو ہم آپ کو مان لیں گے جو موسیٰ کو ملے تھے۔ جو موسیٰ جب آئے تھے تب مان لیا تھا انہوں نے اس کو، اس وقت تو کہا تھا دونوں جادو ہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں جادو ہیں، کون؟ موسیٰ بھی اور ان کے بھائی ہارون بھی۔ قالو، انہوں نے کہا سحران تظاہرا، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دونوں جادوگر ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن اور تورات یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تورات میں قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن جو ہے وہ تورات کے لیے مہیمن بن کے آیا ہے، کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ لیکن زیادہ بہتر اس کا مفہوم یہی لگتا ہے کہ سحران تظاہرا سے مراد قرآن اور تورات ہیں۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ وقالوا انا بکل کافرین، یعنی ہم تو ہر ایک کا انکار ہی کرتے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فاتوا بکتاب من عند اللہ، ان سے کہیے اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ سحران تظاہرہ سے مراد قرآن اور تورات ہی ہیں۔ تو آگے کہا گیا کہ کوئی کتاب پھر لے ہو ایسی وہ اہدیٰ منہما، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو۔
इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो मैं उसी की पैरवी इख्तियार करूंगा। अगर तुम कोई ऐसी किताब ले आओ जो तौरात और कुरान से ज्यादा हदायत देने वाली हो तो मैं उसे मान लूंगा, लाओ तो सही। जैसे एक मौके पे आपने कहा था ना कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता, कुरान में ही आता है ना, ये नसारा कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करने वाला होता। तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसी किताब तुम लाओ जो इन दोनों से ज्यादा हदायत देने वाली हो, अत्तबीहु, मैं उसकी पैरवी इख्तियार कर लूंगा। अब अगर वो तुम्हारा ये मुतालबा पूरा नहीं करते तो समझ लो कि दरअसल ये अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार हैं। अन्नमा यत्तबिऊन अहवाअहुम, ये किसी की मानने वाले नहीं है, ये सिर्फ अपने नफ्स की मानते हैं। वमन अदल्लु मिम्मन इत्तबा हवाहु बिगैरि हुदम मिनल्लाह इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह होगा जो खुदाई हदायत के बगैर बस अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। अल्लाह ऐसे जालिमों को हरगिज़ हदायत नहीं दिया करता। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।